السلام علیکم دوستو، میں ڈاکٹر شعیب شاہد آپ سے مخاطب ہوں ایز یوزول۔ آج کل کے حالات کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سبھی لوگ نفسیاتی طور پر بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب سے یہ رجیم چینجر کا یہ سلسلہ شروع ہوا، جسے میں کہوں گا کہ ہسٹوریکلی 2022 کا ایئر ہے، بلیک ایئر فار پاکستان ہے، جہاں سے اس قسم کی ہارڈشپ سٹارٹ ہوئی، جس کا ایک لگاتار سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اور جو لوگ جو ان چوروں کو، چکوں کو، ٹولوں کو لے کر آئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے ملک کے یعنی کہ اکانومی یا دوسرے معاملات، چیزیں جو ہیں وہ تباہی کی طرف چلے جائیں، لیکن ان کا فقط ایک ہی ہے سلسلہ کہ ہم اتنے عرصے سے جو ان پر گرفت کیے چلے جا رہے ہیں، اب ہم واضح ہو گئے ہیں، تو اب ہمیں اس قسم کے لوگ لانا چاہیے جو ہمیں سپورٹ کریں اور ہم ان کو سپورٹ کریں۔ لہٰذا یہ جو پچھلے 15 مہینے گزرے ہیں، اس میں آپ نے اس کو اسٹڈی کیا ہوگا کہ جن لوگوں کو آئے وہ ان کے کیسے قصیدے پڑھتے ہیں، اور وہ ان کے لیے جاتے ہوئے کس قسم کے بل پاس کر گئے ہیں، کیونکہ ان کا پاور 2/3 کی تو نہیں تھی کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں چینج لا سکتے، لیکن وہ اس قسم کی انہوں نے تباہی پھیری ہے، اور ایسے تیزی میں اتنے قوانین بنا دیے ہیں کہ اب یہ تعمر وہ جو کیڑے مکوڑے انہوں نے پیدا کیے ہیں، وہ قانون کے ساتھ لڑتے رہیں گے اور آئین پامال ہوتا رہے گا، کیونکہ اس کی پشت پناہی کرنے والے جو لوگ ہیں وہ آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کہ جب تک ان میں عقل کے ناخن نہیں لیں گے اور وہ دین و ایمان پر نہ آئیں گے، اور مسلمان ہونے کے باوجود اپنے حقوق اور اپنی جگہ پر رہ کر حق اور انصاف کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ چیزیں اس طرح بڑھتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا اس میں ان کا اٹموسٹ کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو کنٹرول میں رکھیں اور ہر ایک چیز ان کے انڈر کنٹرول ہو۔ اس کرپشن کی اتنی مثالیں ہیں کہ میں کیا دے سکتا ہوں، اگر میں ان کو سامنے دیکھوں تو مجھے یوں نظر آتا ہے جیسے وہ سوسائٹی کو کرش کر رہے ہیں اور کانسٹیٹیوشن کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اور اس میں مجھے خاص طور پر 4 اشخاص ان کا بڑا ذکر رہے گا ہسٹری میں۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ایک تو ہیں وہ رانا ثناء اللہ، اور ان کا ساتھی جو ہیں جو رہے ہیں آپ کو وزیر اعظم۔ آپ یاد رکھیں یہ کتنے ایک اسٹیبلش قسم کے کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں، جنہوں نے کہ دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں عورتوں کو کس بے دردی سے ذبح کیا۔ اس کے علاوہ اور اس کے آگے وہ پھر ان کو پاور دی گئی ہے، وہ اس قسم کے قانون بنا رہے ہیں، اس قسم کی اس کی اپلیکیشن کر رہے ہیں کہ کسی کا منہ و نشان نہیں رہنے دیتے، کسی عزت دار آدمی کے لیے رہنا 2 بھر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرے 3 رانے ہیں جو یہاں پر بڑے مشہور رہیں گے۔ ایک تو اس میں آ جائے گا راجہ رینٹل، یہ جو آپ کا اسپیکر تھا، اس نے کس تیزی سے کس قسم کے قانون بنوائے اور کس طریقے سے ایک چلتی پھرتے ایک نارمل سسٹم کو کس بے دردی سے ڈیریل کیا۔ اسی کے ساتھ ایک اور آ جائے گا، وہ بھی راجہ ہے، وہ راجہ ریاض ہے، یعنی کہ اس نے اپنے ہی لیڈر کے خلاف بغاوت کر کے اور ایک فرد واحد کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا لیا، یعنی کہ انہی کا آدمی وہ ایک طرف قائد ہے، دوسری طرف ان کا جو اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے، وہ دونوں ایک ہی پیالی کے چٹے پٹے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب اس کے علاوہ ایک اور بڑا خطرناک شخص ہے جسے راجہ سکندر کہتے ہیں، راجہ سکندر یہ سلطان اسے کہتے ہیں۔ اس شخص نے اس بے دردی سے، یہ ان کے امپلانٹڈ اس بے دردی سے قانون کو، الیکشن کو یعنی کہ طے کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں بنتی۔ اسے وہ اتنا مینوور کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میرے پیچھے پاور ہے، وہ اس طریقے سے مینوور کرتا ہے کسی وقت بھی صحیح معنوں میں فیئر الیکشن نہیں ہونے دے گا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ماضی میں وہ کیا کچھ کرتا رہا ہے اور اب کیا کر رہا ہے۔ اس کی ہمت دیکھیں کہ وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ بھڑ جاتا ہے، اسے پتا ہے میرے پاس بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے میں لایا ہوں، کہ ان کا مشن یہ ہے کہ آپ نے یہ جو انٹرم گورنمنٹ یہ خود اپنی پسند کے لائے، اس میں وہی لوگ ہیں اور انہی کے ذریعے آگے ان کو لے کے چلنا ہے، اور اسی کے ذریعے انٹرم گورنمنٹ کے ذریعے وہ ان کو لے آئیں گے جو ان کی تعریفیں کرتے ہیں، جو ان کے پرانے یار دوست ہیں۔ آپ پوچھیں گے وہ کون؟ وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پی ایم ایل این کے جو ہیں اپنا شہباز شاہ، وہ تو کہتے ہیں میں ان کی آنکھوں کا تارا ہوں، میں تو 40 سال سے ان کا خادم ہوں، اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے بصیرت دینے والی آرمی ہے۔ وہ جس شخص کا ذہنی مینٹل لیول یہ ہو
اور خود ایک یعنی کہ آرمی کو مسلط کرنا چاہتا ہو اور اس قسم کے قوانین بنانا چاہتا ہو، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارا ہی ولی ناصر ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر جو میں ذہن میں رکھوں آپ کو کہ قرآن شریف میں مختلف قسم کے ورڈ استعمال کیے ہیں، مثلا عیار، کاذب، فاسد، آئی میں سے راشی، اور یہ اس قسم کے بہت سے جو ہیں وہ ٹائٹل والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو معافی دے، یہ خوف خدا میں بالکل ختم ہو جاتا ہے جس وقت، تو آدمی پھر وہ ایک پاگل اور دیوانہ ہو جاتا ہے، اور اس لالچ کی خاطر، جنون کی خاطر اس کی جو نفس امارہ ہوتا ہے وہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں۔ اسے کوئی ماں بہن کسی اصول وغیرہ کا کوئی نہیں ہوتا، تو وہ فقط کہتا ہے میرا مقصد پورا ہو، چاہے میں جائز طریقے سے کروں چاہے ناجائز طریقے سے کروں۔ تو ان لوگوں نے جس طریقے سے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، اس کا ایفیکٹ یہ ہو رہا ہے کہ عام عوام کس یعنی کہ خوف خدا ان کو نہیں آتا کہ کس مصیبت میں گرفتار ہے۔ مہنگائی، اس کے اوپر بل پر بل چڑھے آ رہے ہیں، اس کے بعد یعنی کہ انٹرنیشنل آپ کی ریپوٹیشن کوئی نہیں، آپ کا ڈالر وہ ہوا میں اڑتا چلا جا رہا ہے، اور آپ کا جو دیگر زندگی کے روزمرہ کی زندگی کے جو سسٹم ہے وہ بڑے ایک ڈسٹربنس سے دوچار ہے۔ لوگ کہتے ہیں عذاب الہی، کیا ہوتا ہے یہ عذاب الہی؟ یہی ہے، کیونکہ یہ انہی کا کنٹرول ہے، تو اسی کی وجہ سے آئے دن ہمیں طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس میں اگر آپ چلے جائیں قرآن شریف میں تو اس میں ذکر ہے، میں اینڈ پر ایک صورت لگا دوں گا، اس میں ذکر ہے کہ جو عوام، جو لوگ جو اپنے اصولوں پر نہیں چلتے اور وہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے، خدا ان کی کبھی اصلاح نہیں کرتا، وہ تباہی کے گڑھے کی طرف چلے جا رہے ہیں، اور دن بدن کرنسی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ اس مہنگائی، ان چیزوں کے اندر عام لوگوں کا کیا گناہ ہے؟ یعنی کہ دیکھیں، کریم آپ کی نکل کے باہر چلی گئی، جو باقی لوگ ہیں انہیں زندہ رہنا ہے، ان میں غریب لوگ زیادہ ہیں، غربت کی لائن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور عمارت والے چند لوگ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مجھے ڈر اس چیز کا ہے، جب اسٹیج آف سیچوریشن پر آتا ہے، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا، اس وقت انسان کا دماغ پھٹ جاتا ہے، آدمی غریب ہو، کھانے کو کچھ ملے نہ، اور اوپر سے اس قسم کے قوانین سختی سے آپ کے اوپر مسلط کر دی جائیں، تو آدمی پھٹے گا تو نہیں پھٹے گا، اور کیا کرے گا؟ لہٰذا یہ اس قسم کے واقعات جو ہے نا، یہ کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، 9 May this and that, this is the creation of these people, why they have brought the people up to this level۔ اور مجھے آئندہ کا یہ ڈر رہی ہے کہ اول تو انہیں الیکشن کرانے نہیں، جس قسم کی کہانیاں بناتے چلے آ رہے ہیں، اور اس وقت بنائیں گے جس وقت ان کا وہ باہر جو ان کا ہیڈ مجرم جو ہے نا، ان کا ہیرو، اس کو انہوں نے لے کر آنا ہے، تاکہ وہ آئندہ ہماری گرفت پوری ہوگی اور ہم اپنے من مانی الیکشن میں کام کریں گے، اور اس کو دوبارہ چوتھی دفعہ پھر ان کو منسٹر بنانے کے چکر میں ہر دنیا کا غلط کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن یہاں سوچنے کی یہ بات ہے، ان کے یہ جو کیا پی ڈی ایم تھے، کہ وہ لوگ بھی پاگل ہیں، ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی، یعنی کہ پیپلز پارٹی کے لوگ نہیں سمجھتے کہ ذوالفقار بھٹو کو کس نے پھانسی دی، کس طریقے سے حالات تھے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آتی، انہیں یہ نہیں سمجھتے مہنگائی، یہ سب کچھ جائیں گے تو ہم جب لوگوں کے پاس جائیں گے تو مجھے ڈر ہے کہ جب یہ جائیں گے تو لوگ ان کو پکڑ کر مارے نہ، یا کہیں قتل غارت اس قسم کی کیفیت نہ ہو جائے اور ہم اور مصیبت میں گرفتار ہو جائیں۔ کہ اس طریقے سے آدمی کو ایک قسم کا وہ موقع مل جائے گا کہ ہم اس طریقے سے ان لوگوں کو اور گرفت میں لے آئیں، تو ان ادر ورڈ پہلے ہی مارشل ہے، پھر وہ اور مزید سخت ماشاء اللہ ہو جائے گا، اور دنیا میں جو جگ گھنسائی ہوتی ہے خدا را آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس کی مین ریزن جو میری نگاہ میں آتا ہے، ہمارا جو اسلامک سوشل میسج تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ میسج کیا تھا؟ پیار، محبت، ایک دوسرے سے شیئر کرنا، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا، ہارڈ ٹائم میں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنا، اور مل جل کر ایک مثبت معاشرہ پیدا کرنا۔ اب اس نفس و نفسی کے دور میں ہر ایک کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کی کمائی لینا چاہتا ہے، جائز و ناجائز طریقے سے ہر طریقے سے اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اپنے مفادات کے لیے وہ ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہے۔ لہٰذا اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا تو آپ کو یوں نظر آئے گا کہ اچھا بڑا پڑھا لکھا مسلمان بھی جو کاروبار میں یا کسی اور سلسلے میں ہے، وہ یہ کوشش کرے گا کہ یار میں جائز ناجائز طریقے سے میں اپنا پیٹ بھروں، مجھے کس سے کیا ضرورت پڑی کہ کوئی مرتا تو مرنے دے۔ لہٰذا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے
آپ میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے وہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے جو قومیں تھیں ان کا کیا انجام ہوا. تو ہم انجام تو اسی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس 2023 ایئر والی جو سال ہے اس میں ہم اس تباہی کی طرف جا رہے ہیں جو کہ زمانہ قدیم میں آپ سنا کرتے تھے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب اور یہ فرعون. وہی چیزیں اس وقت رپیٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس وقت ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں عقل کے ناخن لینا چاہیے. اور میں یہ گزارش کروں گا جنید صاحب کو، حضور آپ حافظ ہیں، آپ ان چیزوں کو دیکھیں. ایک قیامت والے دن آپ سے پوچھا جائے گا یو آر دا لیڈر، وٹ رول یو ہیو پلیڈ ان دیٹ ریسپیکٹ. تو ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کے حالات ہوں تو انٹیلیجنس ISI ان کی سپورٹ کرتا ہے، اور جو کوئی تھوڑا بہت کسی نے بات چیت کرنی ان کو اندر ڈال دیتے ہیں، اور سارا کا سارا انرجی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کرش کرو، ختم کرو، دس کرو، دیٹ کرو. اور کانسٹیٹیوشن بیچارہ کہ وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جس ملک میں کانسٹیٹیوشن ہی نہ ہو، اور کانسٹیٹیوشن کو انٹینشنلی توڑا پھوڑا جائے. اس قسم کے بل لا کر ایک ان پڑھ آدمی کو یہ بتایا جائے کہ جی ہم بل پاس کر، بل از اے بل. جب تک وہ 2/3 میجورٹی سے اس کو ہم اس کو پاس نہ کریں وہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں بن سکتا. تو لہٰذا یہ ایک بل کو اپنے خود ساختہ خود غرض جو مقاصد کے بل ہیں ان کو حاوی کرنا چاہتے ہیں کانسٹیٹیوشن پر، تاکہ اس طریقے سے ان کا ہولڈ ہو. اور اس کا پھر ایفیکٹ کیا ہوتا ہے کہ عام آدمی تڑپ رہا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں. تو اس صورت میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں کم از کم اپنی جو پرانی اقدار ہیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے پچھلے 2 جنگ پر جو پروگرام کیے تھے اس سے ہمیں بڑی بصیرت ملی کہ وہ لوگ بے شک یعنی کہ ترقی تو نہ کر سکے لیکن ان کا دل بڑا اچھا تھا. وہ بڑے ایک دوسرے کا احترام کرنے والے، قانون کو پابند ہیں، ایک دوسرے پیار محبت کرنے والے، اور ان پڑھ ہوتے ہوئے بھی ان کے اندر خلوص، محبت اور ڈیسنسی تھی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ترقی سے مراد ہمارے ہاں یہ ہے کہ جیسے پنجابی میں ایک ورڈ کہتے ہیں ترک جانا، میں نے گندا ہو جانا. ہماری ترقی یہ ہے، ہم نے کیا ترقی کی؟ ہم نے میڈیا کی ترقی کی، ہم نے فارن کنٹریز کا جو چیزیں ان کی ترقی کی، ان کی کاپی کی، ان کے ڈریم دیکھے، اس کو ٹھنڈے ہو کے بھرے، ہائے میرے پاس یہ نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں. پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر مرد و عورت اپنے اپنے لیول پر نمبر 2 طریقے سے پیسے اکٹھے کر کے خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس میں بعض اوقات اپنے کریکٹر، اپنے جو ضمیر ہے اس کو بھی ڈالتے ہیں. کیوں؟ انہیں سروائیول اور زندہ رہنے کے لیے یہی ایک طریقہ نظر آتا ہے. لیکن پرانے لوگ بڑے سود پرست تھے، ان میں یہ تھا کہ وہ اپنی انا کے لیے مرنے تک کے لیے تیار ہو جاتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ نہیں گیا اگر ہم اپنے آپ کو اکٹھا کریں، اور بجائے ان لوگوں کی گرفت میں آنے کے اپنے اپنے لیول پر چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کر آرگنائز کر کے ایک اپنا سٹینڈ لیں. تو بجائے وہ ایک ایک کو پکڑیں، جب یہ آپ پر کسی قسم کی زیادتی کریں تو آپ ایز اے سٹینڈ لیں اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں. اس طرح آپ یہ جو لوگ پیسے کے زیادہ ریٹ بڑھا دیتے ہیں یا ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں یا کسی کو پکڑ کر اس کی بےعزتی اور ذلیل کر کے ہراسمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو یہ اتنی ضرورت نہ ہو تاکہ انہیں پتہ ہو کہ یہ پوری قوم، پورا معاشرہ اکٹھا ہو گیا ہے. دنیا میں چینجز آتی ہیں لیکن ریولوشن کے لیے یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ہمت اور کوشش کرنی چاہیے. انہیں وہ شخص کبھی پسند نہیں ہوگا جو اس میں شعور پیدا کرے اپنے رائٹس کے لیے، کیونکہ قرآن و حدیث میں لکھا ہے کہ زندہ دل قومیں تھیں اور اپنے حقوق کے لیے لڑتے تھے، بلکہ دوسری قومیں جو کہ مشکل مبتلا ہوتی تھی ان کی ہیلپ کرتے تھے. تو ہمیں کم از کم اپنی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر دوسروں کی نہیں کر سکتے تو آن دا ڈے آف ججمنٹ ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی. جتنا آپ نے کمانا ہے کما لو، چاہے یہ ویسٹ میں ہے چاہے ایسٹ میں ہے، چاہے بڑے سے بڑا لٹیرا ہے، بڑے سے بڑا جرنیل ہے، مر ہر ایک نے جانا ہے. اینڈ ریزلٹ یہ مٹی میں چلے جانا ہے، یہ سب کو ادھر رہ جائے گا. اگر کوئی کام اچھا کیا ہوگا تو لوگ آپ کو یاد کریں گے، ورنہ یہی انجام ہوگا کہ لوگ آپ کو کوستے رہیں گے، صدیوں کوستے رہیں گے. میں جناب ان پاور لوگوں سے میں گزارش کروں گا پلیز ان لوگوں کے دکھوں کو دیکھیے جو بھوکے مر رہے ہیں، جو دکھی ہیں، جن کے آپ نے عزیزوں کو پکڑا ہوا ہے صرف اس لیے کہ وہ حق کی بات کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے ان کے گھروں میں کیا تباہی ہے، ان کی آہ کیا نکلے گی. اس سے ڈریں کہ خدا کی پکڑ بہت بری ہوتی ہے.
اچھا بھلا آدمی کو اللہ تعالیٰ کرپلڈ کر دیتا ہے، اس کی پکڑ کسی وقت ہو جاتی ہے۔ تو میں اینڈ پر صرف یہ عرض کروں گا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے بہت وسائل دیے ہیں، بڑی رچ، بڑی انٹیلیجنٹ قوم ہے، جہاں جہاں گئی ہے اپنا جھنڈا انہوں نے قائم کیا ہے، اور یہ جھنڈا اپنے ملک میں بھی قائم ہو سکتا ہے، بشرطے کہ یہ جو مجرم ٹولہ ہے یہ آئیں گے آپ کے پاس الیکشن کے وقت۔ تو آج آپ سوچ لیں، اگر آئندہ بھی اپنی قبر کھودنی ہے تو انہیں کو بلائیں، انہیں کو لیں، لیکن اگر وہ آئیں تو ان کو ایسا اس کا حساب کتاب کریں کہ ان کے آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ آئندہ ہم نے الیکشن میں نہیں جانا۔ تو اس کے لیے آپ نوجوان نسل آگے بڑھے، الیکشن میں حصہ لے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہوں۔ تو اس صورت میں دیکھیے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، میں اس قوم کی حالت نہیں بدلوں گا جو اپنی حالت نہیں کرتے۔ بہت بہت شکریہ۔ لاشبہ انسان بہت سچیتا ہے، حالانکہ اس ترقی کرتا چلا جاتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ ہے کہ مادی طور پر دنیاوی حصول کے لیے تو آگے کی طرف بڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر کی جو اصل معراج روحانی ہوتی ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر آپ پچھلے لوگوں کو دیکھیں تو ان میں یہ خوبیاں تھیں جو کہ ان کے آباء و اجداد اور ان کے روحانی پیشواؤں میں ان میں پیدا کی تھیں، وہ کم لے کر لیکن اس میں بہت خوشحال اور بہت اس میں زندگی کو انجوائے کرتے تھے۔ لہٰذا میں اگلے پروگرام میں کوشش کی ہے کہ جھنگ کے جو سادہ ترین لوگ ہیں ان کی سائیکی کے متعلق آپ سے آگاہ کروں اور یہ بتاؤں کہ اس کلچر میں کس طریقے سے روحانی لوگوں نے ایک پیورٹی آف روح ان میں پیدا کی، جو کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مقام، بے شک وہ ترقی دنیاوی طور پر تو نہ کر سکے لیکن روحانی طور پر بہت پیار محبت کرنے والے اور پرخلوص لوگ تھے۔ تو یہ میں آپ کے سامنے سورہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں رات، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو قومیں نہیں ترقی کر سکتی وہ اس لیے کہ انہوں نے کوشش نہیں کرتے۔ تو اس سے آپ سبق سیکھیے کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال، وہ دانائے نہا و آشکار ہے، سب سے بزرگ اور عالی رتبہ ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے یا پکار کر، یا رات کو کہیں چھپ جائے یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اس کے نزدیک برابر ہے۔ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔